اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کے موضوع میں اسرا چینل پر ہم ذکر کریں گے ابن کا، کہ جیسے بیٹے کو جو ہم کہتے ہیں ابن کہتے ہیں، اور بیٹی کو جو ہے بنات بولتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ابن کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا ہے، اور کن آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، کن حوالے جات ہیں اس کے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ تو ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اس کی جمع جو ہے ابنا ہے، بنون ہے، بنین ہے، اور بنت جو ہے وہ بیٹی کے لیے بولا جاتا ہے، اور بنات جو ہے وہ بیٹیاں ہوں گی۔ اس کے مجازی معنوں کے اعتبار سے ابنا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو قوم کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابنا ہے، قوم ہے۔ تو یہ تو اس کے کچھ معنی ہیں ابن کے، جو میں نے آپ کو بیان کیا اس کا۔ اب جو ٹاپکس ہیں، جیسے ابن اللہ ہے، ابن مریم ہے، ابن سبیل ہے، اس کے بارے میں، ان ٹاپکس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور پہلا جو اس کا جو ٹاپک ہے وہ ابن اللہ ہے، جس میں یہود عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اس کے بعد عیسائی جو ہے وہ حضرت مسیح کو ابن اللہ بھی کہتے تھے، اور یہود اور نصارہ اپنے آپ کو ابن اللہ یا خدا کی چہیتی اولاد کہتے تھے۔ تو ابن اللہ کا جو لفظ ہے یہ دو چار جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے ابن اللہ کے حوالے سے۔ پھر ابن مریم کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور ساری اقوام میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ میں سے جو زیادہ مشہور ہوتا اولاد کی نسبت اس کی طرف ہوتی، کیونکہ حضرت مریم جو ہے ان کا ذکر قرآن کریم میں خصوصیت سے آیا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے تذکرے کے ضمن میں ان کی والدہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، اسی جہت سے حضرت ہارون نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کو ابن کہا ہے، یعنی کہ یہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، وہ انہوں نے اپنی ماں سے ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ ابن تو اس طرح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں، کیونکہ عرب میں ایک رواج ہے کہ جو شخص مشہور ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ریلیٹ کیا جاتا ہے اپنی ذات کو۔ اور یہ میں مختلف جو ہماری جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان میں عرب میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ وہاں یہ ابن کا لفظ جو ہے وہ اس کے استعمال زیادہ ہے بنسبت ہمارے انڈو پاک میں۔ ابن سبیل پھر ایک ٹاپک آیا ہے یہاں پر، اس میں عام طور پر مسافر کو ابن سبیل کہتے ہیں، بالخصوص ایسے مسافر کو جس کا زاد راہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ کسی طرح جو اس کا جو سامان تھا وہ سامان اس کا ختم ہو جائے، اور اس کا زاد راہ جو ہے اس میں پریشانی ہو، تو اس کو جو ہے وہ عام طور پر مسافر کو کہتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے اسلامی معاشرے کا فریضہ یہ قرار دیا ہے کہ وہ ہزار ابن سبیل کی مدد کرے، حتیٰ کہ وہ ہر ابن سبیل کی مدد کرے کہ حکومت کی آمدنی کا ایک مصرف کی خصوصیت سے یہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ جو فرد بھی آپ کو اس مشکل صورتحال میں نظر آئے، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ عرب کو میں نے یہ بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کو اپنا بھائی کہتے ہیں، خویا کہتے ہیں اس کو، اور اس کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ملک کے کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں سے ہو، وہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور حکومت کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ
اپنی آمدن کا ایک خصوصی حصہ جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھنے، اس میں ہر شخص کے لیے جو اسلامی مملکت میں سفر کرے یا اس کی سفر کی سہولتیں اس کو وہاں فراہم کی جائیں، تو یہ اور جن مسافروں کا زیادہ راہ ختم ہو جائے انہیں ان کی منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو یہ حکومت کی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو مسافر ہیں، جو ٹریولرز ہیں، آ، جن کا زیادہ راہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ان کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں ہم اسے وہ غیر شہری بھی مراد ہوں گے جو اسلامی مملکت میں عارضی طور پر آئے ہیں یا آ جائیں۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو سمجھتی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ٹریول کر رہا ہے اور وہ آپ کی اسٹیٹ میں موجود ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی زیادہ راہ کا جو ہے وہ خیال کرے۔ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ ابن سبیل کا جو جیسے زکوٰۃ اور فنڈ ہوتا ہے، عشر کا ایک فنڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابن سبیل کا بھی ایک فنڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ پھر ایک تفصیل میں جانے والی ایک بحث ہے کہ جس کے اندر میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ ابن سبیل فنڈ جو ہے وہ کیسے جو ہے بنایا جائے اور اس میں کن کن شکوں کو جو ہے وہ ایڈ کیا جائے۔ یہ پورا ایک قانون بنے گا اور اسٹیٹ آف جو بھی اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ ابن سبیل فنڈ ہوگا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ ابن سبیل کے حوالے سے بات تھی، پھر ابنا کی باری ہے کہ مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو نمایاں نہ کریں، لیکن قریبی رشتہ دار اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان میں حقیقی بیٹے اور سوتیلے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے شامل ہیں۔ یعنی قرآن نے یہاں پر جو ابنا ہے، مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو نمایاں نہ کریں۔ اس میں سر کے بال سے ٹخنوں تک جو ہے وہ آپ کا اور عورت کا یہ آتا ہے سلسلہ کہ وہ اس کو جو ہے اس میں جو زینت کی اس کی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو دی ہیں، ان کی وہ حفاظت کرے، ان کی جو ہے وہ ان کو نمایاں نہ ہونے دیں، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں ہے ابنائے قوم۔ یہ اب قوم کی بات آ رہی ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بنی اسرائیل کے متعلق کہا ہے کہ فرعون ان کے ابناء کو قتل کرا دیا کرتا تھا اور ان کی نساء کو زندہ رکھتا تھا، سو اس سے مراد قوم بنی اسرائیل کی ان افراد سے ہے جن میں جوہر مردانگی پائی جاتی تھی، وہ انہیں ذلیل و خوار کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ فرعون کا ایک ریمیسز جو تھا اس کا یہ ایک قانون بنا دیا تھا کہ جتنے مرد ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کرا دیا جائے اور ان کی جو عورتوں کو ہے وہ زندہ رکھا جائے۔ یہ ان کا کام تھا۔ اس طرح جو سورہ آل عمران میں مباہلہ کا ذکر ہے وہاں ابنا سے مراد عام مرد ہیں۔ یہ مباہلہ جو ہے یہ عنوان پھر ہم بعد میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ ابنائے قوم کا جو ہے وہ ذکر آیا۔ پھر آگے منہ بولے بیٹے کی بات ہے، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، یہ بھی ذکر ہے قرآن میں۔ پھر تمہارے سلبی جو بیٹیوں کی بیویاں بیٹوں کی بیویاں جو ہیں تم پر حرام ہیں، یہ بھی قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، ان کے رشتے کے بارے میں۔ پھر رشتے ناتے جو ہیں یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ قرآن میں ذکر آیا کہ جو آپ کا حقیقی جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے جو نکاح ہے وہ آپ کا حرام ہے۔ پھر حضرت نوح نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو جواب ملا نہیں، تیرے اہل میں صرف وہ ہیں جو تمہارے ساتھ رشتہ ایمان میں منسلک ہیں۔ یہ حضرت نوح کو جو ہے وہ اس کا پیغام دیا گیا کہ دین میں اپنے اور بیگانے کا معیار جو ہوتا ہے وہ ایمان کا اشتراک ہے، نہ کہ خون کا رشتہ۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں صاف واضح ہدایت دے رہا ہے کہ تمہارا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان میں تمہارے ساتھ ہے، ایمان میں تمہارے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک نہیں ہے
تو تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بھلے وہ تمہارا بیٹا ہو، تمہاری بیٹی ہو۔ اس لیے کہا کہ اگر تمہارے رشتہ دار باپ بیٹا وغیرہ دین کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو گئے تو تم جماعت مومنین میں نہیں رہو گے، یہ بھی ایک آیت میں ذکر ہے۔ پھر اگر وہ دین کے مخالف ہیں تو ان سے دستبرداری کے تعلقات یعنی دستبردار ہو جاؤ۔ یہ رشتے ناتوں کے حوالے سے تقریباً 4 جو ہے وہ آیات اس میں قرآن کریم میں آئی ہیں، وہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ پھر بنی آدم وغیرہ کے بارے میں ذکر ہے کہ بنی آدم کے لیے عنوان، ہاں پھر ہم ظاہر ہے دیکھیں گے آگے کہ آدم اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم آگے عنوان میں دیکھیں گے کہ اس کی تفصیلات۔ نیز ابن نوح اور ابن لقمان وغیرہ کے بھی آگے تعلقات جو ہیں اور عنوانات ہیں اس میں ہم یہ ذکر کریں گے۔ تو آدم اور بنی اسرائیل، پھر ابن نوح اور ابن لقمان، یہ 4 ٹاپک جو ہم پھر آگے انشاءاللہ کور کریں گے۔ اب کچھ متفرقات ہیں وہ ان کا ذکر کر لیتا ہوں کہ مال اور بنون جو ہیں وہ حیات دنیا کی زینت ہیں، لیکن انہیں وجہ تفاخر اور استکبار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ مال اولاد پر جو انسان اکڑتا رہتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے، اس کی وہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے اور اسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اور جو دنیا کے معاملات ہیں وہ اس کے اندر اس کو بڑا ہمبل ہو کے بڑا طریقے سے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ اگر اکڑ کے چلے گا یا ان چیزوں پہ فخر کرے گا تو یہ زندگی جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر قیامت میں مال و بنون کوئی کام نہیں دے سکیں گے، یعنی آپ کے جو مال و اولاد ہے یہ قیامت میں آپ کے کام نہیں آنے والی، قرآن یہ کہتا ہے۔ پھر یہ مشرکین اپنے لیے بنون تجویز کرتے ہیں خدا کے لیے بنات، اور یہ بھی پھر آگے جو ہوگا کہ ملائکہ کو اناس یا دیویاں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میں لاؤ اپنے ابنا لاتا ہوں۔ پھر یہ کہ رسول کی بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اخلاق کس بلند مقام پر تھا، کہ جتنے بھی اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ان کے بیٹے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ زندگی کے معاملات اتنے اچھے تھے کہ وہ ان کو اس طرح سمجھتے تھے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ خصوصی احکام جو ہیں وہ قرآن کریم نے دیے، یعنی وہ بھی اس سے الگ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، قرآن یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ ابن کے حوالے سے آج یہ میں نے 3-4 ٹاپکس، ابن اللہ، ابن مریم، ابن سبیل، ابن قوم، منہ بولے بیٹے، رشتے ناتے، اور کچھ چند جو ہے متفرقات آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے پسند آیا ہوگا، آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے اور یہ اس لفظ کو جو ہے نا وہ کھنگالنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابن کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوا، کن معنوں میں استعمال ہوا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے نا اس کو مزید سمجھیں اور آگے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور ہم جو ہے وہ سلسلہ ایک شروع کریں گے جس میں تمام انبیاء کرام کا ذکر ہوگا، ان کی قوموں کا ذکر ہوگا، جس میں ہم ابن کا لفظ بھی انشاءاللہ آئے گا، اس کو ہم مزید الیبریٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔